سورۃ الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی۔ آگئی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، امیین ان پڑھ جائے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جائے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے۔ اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں۔ یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا۔ یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہیں بھی نہیں لیا ہوا۔ تو اللہ ہمارا ہے اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سر بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی کون اندازہ لگا سکتا؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی۔ سر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن روکھی سوکھی کھا کے، بڑا مشکل وقت۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے ایک ذرا جنت کا پھیرا لگواؤ۔ ایک جنت کا پھیرا لگے گا، اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا اس کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا۔ اور حقیقت بات ہے، ظاہر ہے سر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دیکھ کے اگر بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہو، تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور موت ہی نہ آئے، جوانی نہ جائے، بڑھاپا نہ آئے، بیماری نہ آئے، اور اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں نا، تو کیا چاہیے؟ پھر اللہ کہے گا کہ یہ گناہگار شخص کو ذرا ایک دوزخ کا پھیرا لگاؤ جس نے دنیا بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری تھی نا، اور کہتا تھا خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے، یہی کچھ کہہ رہے تھے نا، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ کہے گا اس کا ایک پھیرا لگواؤ۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا، اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک پھیرا اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا اللہ بھائی کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جائے گا دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سر کتابوں کا خدا ہے، کتابوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے بھائی۔ بابوں کا خدا تو ایک بوڑھی نانی اماں اس نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اللہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی بترکی جواب دیے، کیوں نہیں؟ ایک پھیرا لگے گا، اوے جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں، اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ 90% زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے، نماز چھوڑنا۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ سورہ روم کے اندر ہے اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ روئے عرض کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا۔ تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔